میں مکہ مکرمہ میں کام کرتا ہوں اور میرا تعلق پاکستان کے شہر لاہور سے ہے۔ اپنے وطن اور گھر بار کو چھوڑ کر پردیس میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ وقت کو تھوڑا آسان بنانے کے لیے ہم سب دوست شام کو محفل لگایا کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے گپ شپ اور ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ ہم سب دوستوں میں سے ایک لڑکا راشد بھٹی ہے جو ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ ہم نے اسے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا، کبھی مسکراتا بھی تو ایسے محسوس ہوتا کہ جبراً مسکرا رہا ہے۔ شروع میں لگا کہ شاید اس کا مزاج ہی ایسا ہے، مگر کچھ عرصے بعد احساس ہوا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اسے کوئی روگ ہے جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے، کیونکہ اس کی آواز اور آنکھوں میں ہمیشہ ایک درد محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن میں اور راشد بھٹی اکیلے بیٹھے ہوئے تھے کہ میں نے اس سے ضد کر لی کہ وہ مجھے بتائے آخر اس کی زندگی میں ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ اتنا خاموش رہتا ہے۔ آخر کون سا درد وہ اپنے اندر چھپائے بیٹھا ہے۔ پہلے تو اس نے میری بات کو ٹال دیا، مگر میرے بار بار اصرار کرنے پر بولا کہ چلو آج اپنے یار کو اپنا حال دل سنا ہی دیتے ہیں۔ دراصل میرا یہ حال کسی لڑکی کے عشق کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ لڑکی اور میں ایک ہی گاؤں میں رہتے ہیں۔ اس کا گھر ہمارے گھر سے چند منٹوں کی پیدل مسافت پر ہے۔ میں نے جب اس لڑکی کو پہلی بار دیکھا تو اسی وقت دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ بازار سے سودا سلف لینے آتی رہتی تھی اور میں اس کا وہاں گھنٹوں انتظار کیا کرتا تھا۔ وہ جب آتی تو میں بس دور کھڑا اسے دیکھتا رہتا تھا، لیکن میں نے کبھی اسے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میں کبھی کسی دوست کو بھی اپنے عشق کے بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ اس کی عزت مجھے خود سے زیادہ عزیز تھی۔ میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا اور نہ میں اس کو پانے کی ہوس میں مبتلا تھا۔ ہاں، البتہ خلوص کے ساتھ اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی تمنا ضرور تھی، مگر ابھی نہ میری شادی کی عمر تھی نہ ہی اس کی، اس لیے رشتہ بھیجنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر مجھے روزگار کے سلسلے میں سعودی عرب آنا پڑا، کیونکہ مجھ پر اپنے خاندان کی کفالت کی ذمہ داری بھی تھی۔ یہاں آنے کے بعد اسے دیکھنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا، مگر وہ میری یادوں میں، میرے خیالوں میں ہمیشہ رہتی تھی۔ ایسا کوئی دن نہیں گزرا جب میں نے اسے یاد نہ کیا ہو یا پھر خدا سے اسے پانے کی دعا نہ کی ہو۔ میں جب بھی حرم شریف جاتا ہوں تو اپنی بجائے اس کی خوشیوں کی دعا کرتا۔ مجھے سعودی عرب میں 7 برس بیت گئے۔ ان 7 برسوں میں ایک دن بھی ایسا نہ تھا جب اسے پانے کی تمنا نہ ہو۔ ایک دن ہمت کر کے میں نے اس کے گھر رشتہ بھیج دیا۔ کیا وہ عالم تھا جب مجھے خبر ملی کہ انہوں نے ہاں کر دی ہے۔ خدا کے آگے سر جھکا کر رو رو کر شکریہ ادا کرنے لگا۔ مجھے ساری دنیا خوبصورت لگنے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوں۔ ہماری شادی کے بعد میں اسے اپنے ساتھ یہاں لے کر آنا چاہتا تھا، اسی لیے
میں اس کے یہاں رہنے کے انتظامات کرنے لگا۔ سب کچھ بہت خوبصورت چل رہا تھا، مگر ایک رات اس نے مجھے فون کیا اور کہا کہ وہ یہ شادی نہیں کر سکتی۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ ایسا کیا ہوا جو اس نے ہاں کرنے کے بعد اچانک نہ کر دی؟ یقیناً کسی نے میرے خلاف اس کے کان بھرے تھے، کیونکہ ہمارے گاؤں میں ایسے شیطان سکھ لوگوں کی کمی نہیں تھی۔ اس کے انکار کے بعد میں ایک ایسی اذیت سے دوچار ہو گیا جس کو شاید لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا لگتا کہ کسی نے خنجر کے ساتھ میرے جسم کا ایک جز علیحدہ کر دیا ہو۔ مجھے تو یہ عالم بھی پتہ نہیں تھا کہ میرا قصور کیا ہے۔ پھر بھی میں اس سے معافی مانگتا رہا اور منتیں کرتا رہا۔ میں نے گاؤں واپس جا کر سب ٹھیک کرنے کی بہت کوشش کی، مگر نہ اس نے مجھے وجہ بتائی نہ ہی مجھ سے شادی کی۔ پھر میں واپس سعودی عرب آ گیا اور دوبارہ کبھی اس سے رابطہ نہیں ہوا۔ وقت نے مجھے اس سے جدا کر دیا ہے۔ پتہ نہیں اب کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو، مگر وہ دل سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی، کیونکہ وہ میری زندگی کی پہلی محبت تھی اور آخری بھی وہی رہے گی۔ اے دوست، میرے چہرے پر جو تمہیں درد دکھائی دیتا ہے وہ ہجر کا روگ ہے جو انسان کی آخری سانس تک پیچھا نہیں چھوڑتا۔